عزیز طلباء و طالبات اور معزز ناظرین، مظہر حسین سید آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم محمد فراز کی غزل پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی مختصر تشریح و توضیح کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ احمد فراز کی یہ غزل اردو کے سال اول کے نصاب میں شامل ہے، تو آئیے اس غزل کا مطلع دیکھتے ہیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سلسلہ، رابطہ، تعلق، واسطہ، معاملہ۔ مراسم، میل جول، تعلقات، رسومات۔ احمد فراز کی شاعری غم دوراں اور غم جانا کا ایک حسین امتزاج ہے۔ اپنی شاعری میں جہاں وہ سیاسی اور سماجی حالات کو موضوع بناتے ہیں، وہیں ان کی شاعری کا ایک کثیر حصہ رومانوی موضوعات پر مشتمل ہے۔ حسن و عشق کے موضوعات کو انہوں نے اس سہل اور اچھوتے انداز میں برتا ہے کہ ان کی شاعری کو خاص و عام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس شعر میں احمد فراز اپنے محبوب سے شکوہ کرتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے تمام تعلقات ختم کر کے گیا ہے، ورنہ ہمارا اتنا دیرینہ تعلق تھا کہ ہم ایک رسمی تعلق بہرحال بحال رکھ سکتے تھے۔ عاشق کا محبوب سے انتہائی گہرا تعلق ہوتا ہے اور وہ کسی قیمت پر بھی اس تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ آخری حد تک محبوب سے اس کا کسی نہ کسی طرح کا تعلق برقرار رہے، چاہے وہ انتہائی معمولی نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو۔ احمد فراز بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر محبوب ان سے عشق و محبت کا گہرا اور مضبوط رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے مکمل طور پر ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتنی طویل رفاقت کے بعد اتنا تعلق تو برقرار رہے کہ ہم ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہیں اور ہمارا ایک رسمی تعلق بحال رہے۔ لیکن محبوب نے جاتے جاتے تمام تعلق توڑ دیے ہیں اور ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا ہے، یعنی وہ شاعر سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اور اسی بات کا شاعر کو دکھ ہے۔ بین السطور اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ شاعر سمجھتا ہے کہ اگر کوئی رسمی نوعیت کا تعلق بھی بحال رہا تو رفتہ رفتہ وہ اسے ایک گہرے اور مضبوط رشتے میں بدل دے گا، لیکن تعلق کے مکمل خاتمے سے یہ امید بھی دم توڑ گئی ہے، جس نے شاعر کو بہت مایوس کیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے: دشمنی لاکھ سے ہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ اگلا شعر دیکھیے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ مشکل الفاظ کے معنی: شکوہ، شکایت، گلہ، ظلمت، تاریکی، سیاہی، اندھیرا۔ اس شعر میں احمد فراز نے لوگوں کی عمومی نفسیات کو بیان کیا ہے کہ وہ مشکل حالات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ شعر موجودہ حالات کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ آج ہر شخص کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی شکایت ہے، کوئی حکومت کے غلط اقدامات پر تنقید کرتا ہے، کسی کو اپنے پڑوسیوں سے شکوہ ہے، کسی کو اپنے والدین اور رشتہ داروں سے شکایت ہے، اور کسی کو اپنے دوستوں سے گلے ہیں۔ غرض کہ ہر شخص کو ہی کسی نہ کسی سے کوئی شکایت ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خود کیا کاوش کر رہا ہے تو اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یعنی ہر شخص محض شکوے شکایتیں کرتا ہے، لیکن مسائل پر غور کر کے ان کا حل تلاش کرنے کی کوئی عملی کوشش نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ رات کی تاریکی کا گلہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلایا جائے اور اس اندھیرے کو جہاں تک ہو سکے کم کرنے کی عملی کوشش کی جائے، نہ کہ صرف دوسروں پر تنقید ہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے، بلکہ حالات کا گلہ کرنے کے بجائے حالات کو بہتر کرنے کی عملی کوشش اور جدوجہد کو زندگی کا مقصد بنایا جائے۔ اپنے کردار سے ایک ایسی مثال پیش کی جائے کہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہو کر اس پر عمل کریں۔
بقول ساحر لدھیانوی، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ غزل کا اگلا شعر دیکھیے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ مشکل الفاظ کے معنی، ہجر جدائی، فراق محبوب سے دوری، جانا محبوب معشوق جس سے پیار کیا جائے۔ احمد فراز کا یہ شعر محبوب کی جدائی کی جان لیوا کیفیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ عاشق کے لیے معشوق کی جدائی انتہائی تکلیف دہ اور کربناک ہوا کرتی ہے۔ شاعر سمجھتا تھا کہ محبوب کے بغیر جینا مشکل ہوگا اور مرنا بہت آسان ہوگا، لیکن محبوب سے جدا ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ محبوب کے بغیر نہ جینا آسان ہے اور نہ مرنا۔ جدائی میں اس کی زندگی تڑپتے ہوئے گزرتی ہے اور جان سے جاتے ہوئے بھی ایک طویل عمر لگ جاتی ہے، اور اس دوران وہ شدید اذیت اور غم کی کیفیت سے گزرتا ہے۔ یہاں ہجر کے لمحات کی طوالت بھی مراد ہے، یعنی محبوب کی جدائی میں بسر ہونے والی چند گھڑیاں بھی عاشق کو ایک طویل عمر کی طرح محسوس ہوتی ہیں۔ بقول علامہ اقبال کے، مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ شاعر کے لیے جدائی کی کیفیت ایک تکلیف دہ صدمہ ہے، اور اس صدمے کے ساتھ وہ نہ آسانی سے جی سکتا ہے اور نہ ہی مرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اسی کیفیت کو احمد فراز نے ایک اور شعر میں اس طرح بیان کیا ہے، ہوا ہے تجھ سے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی پا بجولاں ہی سے ہی ناچتے گاتے جاتے۔ مشکل الفاظ کے معنی، مقتل قتل گاہ، قتل کیے جانے کی جگہ، قتل ہونا۔ پا بجولاں پاؤں میں بیڑیاں، پاؤں میں زنجیریں۔ احمد فراز کی شاعری کا ایک بڑا حصہ سیاسی اور انقلابی شاعری پر مشتمل ہے۔ وہ پاکستان میں آمریت پر سخت تنقید کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں حراست میں بھی لیا گیا اور انہیں جلا وطنی کی زندگی بھی گزارنا پڑی۔ ان کی ادبی خدمات پر انہیں ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا، لیکن حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے یہ اعزاز بھی واپس کر دیا۔ اس سے ہمیں احمد فراز کے مزاج اور ان کے سیاسی خیالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی وہ انہی خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ حکمران طبقات عوام کی بات کرنے والوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور انہیں قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ احمد فراز اپنے آپ کو ایک باغی اور انقلابی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت پر تنقید کرنے کی پاداش میں اگر انہیں قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو وہ جان دینے سے ہرگز نہیں ہچکچائیں گے، بلکہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہ رقص کرتے ہوئے اور انقلابی گیت گاتے ہوئے قتل گاہ کی جانب جائیں گے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اور ظالم کو للکارتے ہوئے مارا جانا ایک اعزاز کی بات ہے۔ عام طور پر موت کو ایک تکلیف دہ اور افسوسناک عمل سمجھا جاتا ہے، لیکن احمد فراز نے یہاں ناچتے گاتے اور جشن کے الفاظ استعمال کر کے اسے ایک حسین اور پرمسرت عمل بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف لڑنے والے موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ خوشی خوشی موت کو گلے لگاتے ہیں، کیونکہ ان کی موت عوام کی فلاح اور قوم کی ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ مجروح سلطان پوری کا ایک شعر ہے کہ ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ، جہاں تلک یہ ستم کی سیاہ رات چلے۔ غزل کا مقطع دیکھیے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ مشکل الفاظ کے معنی، پاس وفا، وفا کا لحاظ، وفا کا خیال۔ اس غزل کی ایک خوبی اس کی موسیقیت اور صوتی آہنگ ہے۔ ردیف اور قافیہ آپس میں بھی ہم قافیہ ہیں، جس سے شعر کی تاثیر مزید بڑھ جاتی ہے اور سماعت کو بھی ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ یہ احمد فراز کا مخصوص اسلوب ہے
جس سے وہ شاعری میں حسن اور تاثیر پیدا کرتے ہیں، اس سے پڑھنے اور سننے والے کی اس سے جمالیات کی بھی تسکین ہوتی ہے۔ غزل کا یہ مقطع بھی احمد فراز کے مخصوص اسلوب کا آئینہ دار ہے۔ اس شعر میں احمد فراز محبوب سے شکایت کرنے کے بجائے اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب وفا کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یہ اس کا معاملہ ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے کیے ہوئے وعدے نبھاتا جاؤں۔ روایتی شاعری میں عام طور پر محبوب کی بے وفائی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شاعر محبوب کو بے وفا اور ستمگر کہہ کر شکوے شکایتیں کرتے ہیں، جیسے کہ مرزا غالب کہتے ہیں، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ لیکن یہاں شاعر روایتی مضمون سے ہٹ کر ایک نئی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبوب وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا فیصلہ اسے کرنے دیا جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جو وفا کے عہد کیے ہیں، میرا کام یہ ہے کہ میں وہ نبھاتا چلا جاؤں، یہ نہ دیکھوں کہ محبوب وفا کرے گا تو میں اس کے بدلے میں وفا کروں گا، اگر وہ بے وفائی کرے گا تو میں بھی اپنے وعدے توڑ دوں گا، بلکہ مجھے اپنے اعلیٰ اخلاقی کردار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وعدوں کو نبھانا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ محبوب اپنے وعدے نبھاتا ہے یا نہیں، وہ وفا کرتا ہے یا نہیں۔ اسی موضوع پر ایک شاعر کا کیا خوب شعر ہے، مجھے معلوم ہے اہل وفا پر کیا گزرتی ہے، سمجھ کر سوچ کر تجھ سے محبت کر رہا ہوں میں۔ عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ غزل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں اس غزل کی تشریح کی جائے اور مشکل الفاظ کے معنی آپ تک پہنچائے جائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں جلدی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔